فرید یا فرید حق 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 فرید یا فرید. احباب سے گزارش ہے کہ تمام احباب تشریف رکھیں. احباب سے گزارش ہے کہ تمام احباب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت آل نبی اولاد علی گل گلشن علی حضور قبلہ ڈاکٹر مفتی سید ضیاء الحبیب فاضمی صاحب صاحب. کتنا بڑا کرم ہوا کہ ایک عرصہ کے بعد ہمیں قبلہ بابا جان کی صحبت اور آپ سے فیض یاب ہونے اور آپ کی زیارت کا شرف عطا ہو رہا ہے. بڑوں سے میں التماس کرتا ہوں بڑے جو ہیں وہ قریب قریب تشریف لے آئیں. آپ کے ملفوظات عالیہ انوار و تجلیات سے آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے. آپ ہمیں عطا فرمائیں گے. جتنے بھی آپ بڑے ہیں باشعور ہیں وہ قریب آ جائیں اور جو بچے ہیں ان کو چاہیے کہ ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھے اور بڑی خاموشی سے بڑے ادب سے بڑی محبت سے عقیدت بھی ہو چاہت بھی ہو محبت بھی ہو. اور یہ آج 27ویں شب لیلۃ القدر جو ہے یہ ہم پہ کتنی آپ نے کرم اور آپ کی محبت کے ہم سب کو قدر والا کر دیا اور لیلۃ القدر میں آپ تشریف فرما ہوئے ہیں. یہ جو آباب فاصلہ درمیان میں بہت بڑا خلا ہے نا یہ خلا ختم کیا جائے. قریب آ جائیں گے تو آٹومیٹک یہ خلا ختم ہو جائے گا اور آپ کا مل بیٹھنا جو ہے اجتماعی طور پر اللہ کے فضل و کرم کا باعث بنتا ہے. اجتماعی طور پر اجتماع جو ہے یہ اللہ کی رحمت کے ذریعے ہوتے ہیں. آپ تشریف قریب لے آئیں. جتنے بھی آباب ذرا فاصلے پر بیٹھے. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی سائر رجال اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى
مطلع الفجر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، محترم حاضرین، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ ما ادراک لیلۃ القدر، آپ تو جانتے ہی ہیں لیلۃ القدر کیا ہے، یا ما نافیہ نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی تبارک و تعالیٰ کے اذن و امر سے ہوتا ہے۔ من کل امر سلام، من کل امر، سب بولے من کل امر سلام، پھر کہیے من کل امر ہی حتی مطلع الفجر۔ میں اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کی حالت میں تو نہیں تھا، طبیعت ساتھ نہیں دیتی، بس اس رات کی برکت کہ میرے جیسا گناہگار آپ نیک وقتوں کے درمیان میں ہے۔ واعظ نہیں، تقریر نہیں، کچھ پیغام ہیں جو آپ کو پہنچانے ہیں، جو آپ تک پہنچانے ہیں۔ یہ رات یا سال میں اور کتنی بھی راتیں آتی ہیں، ویسے جو اللہ والے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر شب قدر است، گر قدر بدانی، اگر قدر کر لو تو پھر ہر رات شب قدر ہی ہے۔ آج شاید بعض دوست اس نیت سے آئے کہ ہم لیلۃ القدر تلاش کریں گے، لیکن یاد رہے لیلۃ القدر گھومتی رہتی ہے،
کوئی ایک رات خاص نہیں ہے. یہ جو آج 27ویں شب ہے، کچھ عقلی نقلی دلائل لوگوں نے اس پر دیے ہیں کہ یہی رات ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ حصر نہیں کیا جا سکتا کہ یہی رات ہے. رمضان میں ہے، آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. یہ حدیث شریف میں ہے. باقی جو ساری باتیں ہیں وہ اندازے ہیں، کچھ لوگوں کے مشاہدے بھی ہیں، لیکن ہم لوگ نہ تو اندازہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور مشاہدہ تو بہت اور آگے کی بات ہے. جس پر قرآن اترا ہے اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تینوں کی پتہ ما ادراک ما لیلۃ القدر. لوگ جبریل علیہ السلام کے آنے پر کہتے ہیں حضور کو بخار ہو گیا، آپ ڈر گئے، گھبرا گئے. گھر آئے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہا مجھے کمبل اڑا دو. یہ صحیح بخاری شریف ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ کو لے کے آپ اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں. ایک عیسائی عالم وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. چچا کے ساتھ سفر تجارت پہ تشریف لے گئے تو راستے کا راہب تاکید کرتا ہے کہ ان کو فوراً واپس لے جاؤ، یہ اللہ کے رسول ہیں. یہودیوں کو پتہ چل گیا تو وہ قتل کر دیں گے. سوچیے بات کہ راہب بھی جانتا ہے، ورقہ بن نوفل بھی جانتا ہے، اور حضور کے چچا جب مکہ میں بارش نہیں ہو رہی، امسا کے 12 کے ہاتھوں لوگ تنگ آ گئے، تو سارے مکے کے سردار خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوئے. اب خانہ کعبہ میں وہ دعائیں کر رہے ہیں. لات سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارا معبود ہے، حبل سے کہہ رہے ہیں تو ہمارا مشکل کشا ہے، منات سے کہتے ہیں، عزا سے کہتے ہیں. دعائیں کر کر کے تھک گئے، بارش نہیں ہوئی. وہاں سے واپس چلنے لگے تو کسی نے ان میں سے کہا کہ آؤ ذرا ابو طالب کے پاس بھی چلتے ہیں. تو یہ چند افراد در ابو طالب میں پہنچے. کیا عجیب بات ہے. 6 سال کا بچہ اپنے بھتیجے کو لے کے کوہ سویر پر چڑھ گئے اور
ایک روایت میں کہ خانہ کعبہ کے ساتھ حضور کی ٹیک لگا دی اور کہا کہ مولا اللہ پروردگار اپنے اس سونے کے صدقے میں بارش عطا فرما. ویسے ابو طالب کافر ہے، کافر. ابو طالب کسی بت کے سامنے نہیں گیا، وہ حضور کا وسیلہ لے کے اللہ سے کہہ رہا ہے. نہیں، یہ 6-7 سال کے بچے کے بارے میں ابو طالب کو کس نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا ہے؟ بات تو تھی نا، کوئی چیز تو تھی نا. اور ابو طالب 7-8 سال کے بچے کو پہچان رہا ہے کہ یہ عینیں نہیں ہے. تو اور پیچھے چلے جاؤ، حلیمہ کے گھر میں کیسے کیسے واقعات. حلیمہ بھی جان گئی، ایک دیہاتی ان پڑھ عورت جان گئی کہ یہ کوئی خاص ہستی ہے. چلے ہمیں کہتے ہیں کہ جی اللہ نے کہا کہ تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ بابا ماں ہمیشہ نافیہ نہیں ہوتا. اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ انزال قرآن کی بات ہو رہی ہے، تنزیل قرآن کی نہیں. تنزیل قرآن ہوا 23 برس کے لگ بھگ، دھیرے دھیرے، اور انزال قرآن ہوا یوں کر کے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک کلک پہ فلاں چیز پڑی ہے، تو یہ تو تیری تیار کی ہے نا پاور کہ ایک کلک پہ تو لائبریریوں کی لائبریریوں شفٹ کر لے. وہ کہتا ہم نے بھی اتنی سرعت سے، تیزی سے اسے نازل فرمایا. کہاں نازل فرمایا؟ نزل علی قلب محمد، قلب محمد مصطفیٰ، جس کے قلب اطہر پر اترا. اچھا چلیں، حضور نے نماز کب پڑھنی شروع کی؟ وحی تو نہیں اتری، ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا، پہلے ہی نماز پڑھتے ہیں. تو قرآن اترا تھا تو پڑھتے ہیں. چلیں، جو پیغام دینے ہیں وہ رہنا چاہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ. ایک اور چھوٹی سی بات، ہم نے اس کو نازل کیا. ہم نے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، میں نے نہیں کہہ رہا کہ میں نے نازل کیا، ہم نے. اب ہم تلاش کرتے رہنا. میں سیگا ہے واحد کا اور ہم سیگا ہے جمع کا. ہم نے اس کو اتارا. ایسا اتارا، ایسا اتارا کہ 6-6, 7-7, 8-8 سال کے بچے قرآن کو سینے میں بھرے ہوئے پھر رہے. مبارک ہے وہ سینے اور وہ بچے اور ان کے ماں باپ، ان کے آباء و اجداد، جن کی نسل میں
وہ سینہ چنا گیا جس میں قرآن رکھا گیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اب ہم کسی کو کیا بتائیں, کیسے سمجھائیں؟ آپ تو جانتے ہیں نا, بس بات کیا غرض یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ گنتی والے 1000 نہیں ہے, یہ مبالغے کے لیے. کہتے ہیں نا, میں نے 100 بار کہا بیٹھ جا, اب 100 بار تو نہیں کہا ہوتا. اللہ جب فرما رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عربوں میں چونکہ بڑا سب سے بڑا عدد گنتی کا الف تھا, الف جس کے معنی 1000. اس سے آگے گنتی عربوں میں نہیں تھی, تو ان کے فہم کے قریب کر کے کہا الف شہر. اس میں فرشتے اترتے ہیں, سر شام سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں. روح الامین علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں, اور یہ سلسلہ روئے زمین پر ان کی موجودگی کا ساری رات رہتا ہے. وہ رحمت بانٹتے پھرتے ہیں. من کل امر سلام, یہ سلام کی رات ہے, یہ سلام کی رات ہے. اور وہ بڑی سرکار کا فرمان ہے, افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ, عام کرو. ہر اس کو سلام کرو, چاہے تم جانتے ہو چاہے نہیں جانتے ہو. یہاں تک فرمایا کہ اگر چل رہے ہو دو مل کے اور بیچ میں کچھ جھاڑی آ جائے کہ تمہیں ایک کو ادھر سے اور ایک کو ادھر سے گزرنا پڑے, تو جب آگے پھر جڑو تو پھر کہو السلام علیکم. آج اسی نعمت سے ہم خالی دامن ہوتے جا رہے ہیں. ہم سلام نہیں کرتے, بہت زیادہ واقفیت شناسائی ہو تو پھر کرتے ہیں. اور میرے جیسے مولوی دوسرے مولوی کو سلام بالکل نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ پتہ نہیں یہ کوئی گمراہ ہو, کوئی بدعتی ہو, کوئی مشرک ہو, کوئی گستاخ ہو. سلام کروں گا تو میرا تو نکاح ٹوٹ جائے گا, گناہ گار ہو جاؤں گا. اور مدینے سے آواز آ رہی ہے کہ ہر جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے ہو ہر ایک کو کہو السلام علیکم. یہ سلام ہے کیا چیز؟ جب تم کسی کو کہتے ہو السلام علیکم تو تم یہ ضمانت دے رہے ہو اسے کہ میری طرف سے تجھے کوئی خطرہ نہیں, میں تیرے لیے سراپا سلامتی ہوں, سلامتی چاہتا ہوں, تیری خیر چاہتا ہوں, تیری بھلائی چاہتا ہوں. تو جب سلام کہو تو پھر اس کے مفہوم کے اندر اترو اور اسے اپنی زندگیوں میں چراغ روشن کر لو کہ ہر ایک کو سلام کرنا ہے, اور دل سے اس کے لیے دعائے سلامتی کرنی ہے. کیا چھوٹا سا مسئلہ بتا دوں کہ غیر مسلم کو اسلام میں پہل کرنا جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہو, اور یہ سلامتی اس جہان تک موقوف نہیں ہے. جب آپ السلام علیکم کہہ رہے ہو تو اس جہان اور اس جہان کے لیے اس کی سلامتی مانگ رہے ہو.
ہاں غیر مسلم اگر تمہیں اسلام کہہ دے السلام علیکم یا اسلام جیسے بات کر ہمارے یہاں، تو اس کا جواب اتنا دینا ہے وعلیکم، بس، کہ تم پر وہی ہو جو اللہ کو منظور ہے۔ برادران اسلام، آج پوری دنیا میں مسلمان جس مشکل میں مبتلا ہیں اور پوری دنیا کفر مسلمان کے خلاف ایک ہے، الکفر ملت واحدہ، سارے کا سارا کفر ایک ملت ہے، ساری دنیا کے، وہ کافر کسی بھی عنوان کا ہو، ساری دنیا کے کافر تمہارے خلاف ایک ہیں۔ اور میں مسلمان، دیوبندی کافر، بریلوی مشرک، وہابی کافر گستاخ، شیعہ گستاخ کافر، مسلمان کون ہے؟ میں آج پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جب یہاں چھپر ہوتا تھا تو چھپر والی مسجد سے بھی میری یہی تقریر ہوتی تھی۔ ہم ایک نہیں ہیں، ساری دنیا کا کفر ایک ہے اور مسلمان ایک نہیں، اور کفر اتنا منصوبہ بندی کیے ہوئے ہے کہ مجھے ہی میرے بھائیوں سے مروا رہا ہے اور میرے ہاتھ سے میرے بھائیوں کو قتل کروا رہا ہے۔ یہ صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ میں آپ چند حضرات سے جو ہم کلام ہوں، میڈیا پر بہت خوفناک قسم کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور اڑائی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو ذہنی طور پر پستی کی طرف دھکیلنے کے لیے بہت کچھ کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ہو جاؤ، اور کملی والے کے وفادار ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دو، ایک دوسرے سے نفرت کرنی چھوڑ دو۔ کوئی اگر دکھی ہو تو اس سے زیادہ اس کا دکھ محسوس کرو۔ کیا اس ذات جس کا ہم کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کی اس بات کو، ان کے اس فرمان کو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اسے سچا بنا دے، سچا ثابت کر دے؟ ایک مریض آدمی آپ سے
مخاطب ہے، کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے، سب کے آقا نے؟ کوئی ان کو آقا مانے یا نہ مانے، جیسے اللہ کو کوئی رب مانے یا نہ مانے، وہ رب ہے کہ نہیں سب کا؟ تو حضور کو کوئی آقا اپنا مانے نہ مانے، اللہ نے ان کو سب کا آقا بنایا ہے۔ جیسے اللہ کو اللہ ماننا یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح مصطفیٰ کریم کو انسانیت کا آقا ماننا یہ مصطفیٰ کریم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہم کسی کے دائرے میں رہیں۔ لوگوں، اس سونے سچے نے کیا فرمایا تھا کہ میری امت ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح، اور پورے بدن میں سے کوئی اگر ایک عضو دکھ جائے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان کٹ رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو تڑپا تڑپا کے شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں تار تار کی جاتی ہیں اور پھر ان کی فلمیں بنا کر میڈیا پہ لگا دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ کیا ہم ٹس سے بس ہوئے؟ روہنگیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہو رہا ہے، شام میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور ہو رہا ہے، یمن میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور ہو رہا ہے، لیبیا میں جو کچھ ہوا، عراق میں جو کچھ ہوا، افغانستان میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، اور آگے مزید پلان ہیں، بڑے بڑے پلان ہیں۔ ہم ٹس سے مس ہوئے؟ کسی دن ایسا ہوا کیا آپ نے اس غم کو، اس کی شدت کو محسوس کیا ہو اور اس دکھ اور غم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہو؟ کسی ایک وقت کا کھانا، آپ کی آنکھیں ابلی ہوں، آنسو بہے ہوں، آپ کے بدن پر کب کبھی تاری ہوئی ہو، کچھ بھی نہیں۔ وہی مستیاں، وہی خر مستیاں، وہی جشن، وہی ہلے گلے۔ میں کچھ کہنے لگا تھا لیکن آپ کی ناراضگی کے ڈر سے نہیں کہتا۔ پاکستان جب بنا، لوگ مہاجر ہو کے آئے پاکستان میں، جب قتل عام ہو رہا تھا تو حضرت قائد اعظم اور مسٹر نہرو دونوں یکجا تھے، کھڑے تھے۔ تو کسی شخص نے اپنی بپتا سنائی کہ قتل و غارت عام ہو رہا ہے۔ قائد اعظم سے عرض کیا کہ آپ نہرو سے کہیں کہ وہ اپنی قوم کو روکے۔ بڑا دل دہلا دینے والا جواب تھا نہرو کا، وہ تماچا سا ہم مسلمانوں کے منہ پر۔ اس نے کہا اپنے بندوں کو بلا کے کہ کیا کرتے ہو بے وقوفو، یہ تمہارے ہی جیسے ہیں، اگر یہ مسلمان ہوتے تو تم میں سے کوئی بھی، تم سارے مل کر ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ مار سکتے۔
اگر یہ مسلمان ہوتے، مسلمان کی طاقت کتنی بڑی ہے اور ہیبت کتنی بڑی ہے، تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیے مسلمان کیا تھا، کیسا غیور تھا اور جسور تھا اور نہ ڈر اور بے خوف تھا۔ ایک ہی خوف تھا کہ میرا اللہ جو کچھ حکم دیتا ہے اس کے عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ حضرات گرامی، بس یہ پیغام اس وقت بہت بری طرح ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ سیاسی طور پر ملکوں جنگ یہی جاری ہے، مسلمانوں کے فرقہ وارانہ جنگ جاری ہے۔ ایک ملک کے خلاف پابندیاں لگتی ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ان پہ لگی ہیں، ہمیں کیا ہے، ان کا کیا ہے کہ وہ تو پہلے ہی مسلمان نہیں ہے۔ میں ملک کا نام نہیں لے رہا، ہمارے دماغوں میں جو نفرت کا گند بھر دیا گیا ہے وہ ہمیں مسلمانوں کو آپس میں مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ برادران محترم، حضرات ذی وقار، اپنے محبوب آقا علیہ السلام کے ارشاد پاک کو یوں نظر انداز نہ کر دو، اس پہ پہرا دو، عملاً ثابت کرو کہ ہمارے آقا نے جو فرمایا وہ سچ ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ نظر آنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر مجھے معاف کرنا، یہ مسلمانی کا پھر ایک ڈھونگ ہے۔ یہ ڈھونگ نہ مرتے وقت کام آئے گا، نہ قبر میں کام آئے گا، نہ حشر میں کام آئے گا، بلکہ یہ تمہیں ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں اور جہنم کا ایندھن بنانے کا باعث بنے گا۔ سنبھلنا ہے، ابھی سنبھلنا ہے۔ یہ لیلۃ القدر، یہ رات، کیوں اس ایک رات کو ہم جاگے؟ کیوں ساری زندگی ہماری بیدار نہ ہو جائے؟ کیا ہم بدبخت بنے ہوئے ہیں اور دنیا کی فاسد فضول غلیظ اغراض کے نشے میں مبتلا ہو کر ہمیں خیر و شر کی تمیز نہیں رہی؟ کیوں ایسا ہے؟ اتفاق ٹاؤن رہنے والوں، علی بلاک والوں، آپ ہی اس کو شروع کر لو۔ آج کل سیاست کا حلوہ بنا ہوا ہے اور بن رہا ہے۔ اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ جو سوشل میڈیا پہ کلپس چلتے ہیں وہ انہی چیزوں کو دیکھ کر تقویت پکڑتے جا رہے ہیں اور نوجوان نسل کو ذہنی طور پر مفلوج کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ سنبھل جاؤ، نہیں سنبھلو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ اس کا قانون ہے، یہ اصول ہے کہ جب ایک قوم اس حد تک
پتھر ہو جاتی ہے اور گمراہ ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون یہ کہ اس قوم کو ہٹا کر اس کی جگہ نئے لوگوں کو لے آتا ہے۔ ماضی میں آپ کے سامنے ایک بڑی مثال موجود ہے، جب مسلمان شیعہ سنی کے جھگڑوں میں مبتلا تھے، کوا حلال ہے حرام ہے، سوئی کے سوراخ میں سے ایک وقت میں کتنے فرشتے گزر سکتے ہیں، یہ بحثیں ہو رہی تھیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ بغداد کس طرح سے تاراج ہوا، اور خالی بغداد نہیں، پورا عالم اسلام تہس نہس کر دیا۔ کس نے؟ چنگیز خان نے۔ چنگیز خان کی نسل نے، اس کے 4 بیٹے پھیل گئے اپنے باپ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اور انہوں نے دنیا کے 6 بر اعظموں پر قبضہ کیا۔ میرے رب کے فیصلے دیکھیے، قانون کے مطابق وہ بھی قانون بنایا اس نے، راتوں رات نہیں ادلا بدلی ہو جاتی۔ مغل آئے، تباہی کے پیغمبر بن کے آئے، انہیں مغلوں کے ہاتھ میں پھر اسلام کا جھنڈا اٹھتا ہے۔ وہی دور جب مغل مسلمان ہوتے ہیں تو وہی دور اسلام کا نشأت ثانیہ کا دور ہوتا ہے، جب اسلام نئے سرے زندگی پاتا ہے۔ چنگیز خان کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں تھا، کوئی مذہبی آدمی نہیں تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، بلکہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ہمالیہ کے پار بھی کوئی دنیا ہے۔ وہ تو خوارزم شاہ کی بدبختی، لمبی باتیں ہیں، جانے کا ادھر فائدہ کوئی نہیں، لیکن بتانا یہ ہے کہ وہ رب اس بات پر قادر ہے۔ کیا آپ روز ہر سال نہیں دیکھتے درختوں کے پتے پرانے پیلے ہو کے جھڑ جاتے ہیں، اور میرا رب وہاں پر نئے انگور نکالتا ہے، نئی کونپلیں اٹھاتا ہے، سبزہ لہلاتا ہے۔ میرے اللہ کے کام سمجھ نہیں بھی آتے اور آتے بھی ہیں، کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ آ جاتے ہیں، اور جہاں مہریں لگ چکی ہوں، یعنی جو سمجھنا ہی نہ چاہتے ہو، انہیں کون سمجھائے گا؟ پھر وہ ایندھن بنتے ہیں۔ تو مسلمانوں، نوجوانوں، یہ تم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں اور میری روش کے دیگر لوگ کیا خبر کہ جہنم کے کس طبقے میں پھینکے جائیں گے، کہ امت مختلف ظلموں اور ستموں کا نشانہ بنتی رہی، کسی ظالم کا تم نے ہاتھ پکڑا۔ بھائیو، آخری پیغام، لیکن اس آخری پیغام میں میں آپ کے سامنے یہ ہاتھ دست بستہ ہو کے عرض کرتا ہوں، یہ مسکین کے ہاتھ جڑے ہوئے بندے ہوئے ہاتھ دیکھ لے۔ یہ میری اگلی بات سن کے جو فرض ہمارا بنتا ہے اس سے غفلت نہ کر جانا، اس سے غفلت نہ کر جانا۔ پاکستان کب بنا؟ لیلۃ القدر میں۔
जुमातुल विदा वाले दिन क्या ये माद इत्तेफाक था? इत्तेफाक नहीं है, मेरे रब की तदबीरें हैं। सारा जहां यकजा हो जाए कि पाकिस्तान को हमने जख्म पहुंचानी है, मैं मिटाने की बात ही नहीं कर रहा, मैं जख्म पहुंचाने की बात कर रहा हूं। सारा जहान मिलके पाकिस्तान की पे को भी नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा जज्बाती बयान नहीं है, सोचा समझा होशबंदी का बयान है, और मैं रब्बे काबा की कसम खा के ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान की कोई पे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? तुम नहीं करोगे तो खुदा और ले आएगा। तो क्यों ऐसा ना हो, हम ही वो खुशकिस्मत हो, यही नस्ल मुस्तफ़ा बन जाए, यही नस्ल आशिकाने नबी बन जाए, गुलामाने रसूल बन जाए, अल्लाह की तौहीद का परचम सरबुलंद करके पाकिस्तान की नजरियाती और जुगराफियाई सरहदों पर पहरेदार बन जाए। याद रखना, इसको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं, तुम्हारे बारे कोई जमानत नहीं बयान कर सकता। तुम्हें ये जरूर कहता हूं, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। बूढ़ों तुम भी समझ जाओ, जवानों तुम भी समझ जाओ, बच्चों तुम भी समझ जाओ। अपनी माँ और बहनों और बेटियों के हुजूर में आजिज़ाना इल्तिजा है कि खुद संभल जाओ। आपके संभल जाने से ये मुआशरा सुलझ जाएगा, ये मुआशरा पाको पाकीज़ा हो जाएगा। पाकिस्तान, हमने कभी इसके बारे में गुफ्तगू की थी कि पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह, इसका अरबी तर्जुमा मदीना तैयबा, अरबी तर्जुमा मदीना तैयबा, और फारसी में मदीना तैयबा का तर्जुमा पाकिस्तान। ये लफ्ज़ फारसी का है। अब तुम देख लो, फौजी जो होते हैं हमारे पाक फौज के, मैं जो कहने लगा हूं जरूरी नहीं कि आप सब उसको तस्लीम करो ना करो, लेकिन मैं अपने मुताले, अपने इल्म और अपने अकीदा और ईमान की बुनियाद पर यह बात कहता हूं कि एक बंदा 80-90 साल की उम्र पाए और सारी उम्र सेने काबा में गुजार दे, वहां एतकाफ करे, वहां रोजे रखे, रातों को तहज्जुद पढ़े, वहीं पर इबादत करते हुए 80-90 साल गुजार दे, पाकिस्तान की फौज के एक अदना सिपाही के जूते को भी नहीं। बाज जालिम सफाक पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें उनसे मंसूब की जा रही हैं, अलामान वल हफीज। तो मेरी आपसे इस्तदा है कि पाकिस्तान नबी पाक का वतन है। क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये बयान आप भूल गए? जब वो इंग्लैंड में थे, लेटे हुए हैं, अभी नींद नहीं आई, तो किसी के मौजूद होने का एहसास हुआ, देखा उठ के तो कुछ नहीं, कोई भी नहीं था, फिर लेट गए, थोड़ी देर में फिर ऐसा हुआ,
دوسری بار سامنے کسی ہستی کی موجودگی کا پتہ چل گیا، حیرت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا محمد علی، میں محمد ہوں، میں محمد ہوں، اور یہ میرا مقدمہ ہے، یہ فائل قابو کر لو، یہ مقدمہ پاکستان کا مقدمہ ہے، یہ تمہیں جیتنا ہے۔ جس مقدمے کے مدعی محمد کریم ہیں وہ مقدمہ پاکستان، اور اس کو بنانے والا محمد علی۔ یارو کہاں رخصت ہوگی شرم و حیا؟ کس قدر گمراہ کر دیا ہے میری نئی نسل کو لوگوں نے۔ نئے نئے تعلیمی اداروں کے نام پر فتنے کے گڑھ کھل گئے۔ میں انہیں شیطان کے گھروں میں کہتا ہوں۔ کالجز اور یونیورسٹی جہاں پر میرے محمد کریم کے خلاف بکواس کی جاتی ہے، وہاں کے پڑھانے والے میرے محمد کریم کے ناموس پر حملے کرتے ہیں۔ ایسی ایسی کتابیں باہر سے آتی ہیں۔ یہ آپ کے جو گلی محلے میں اسکول کھلے ہوئے ہیں، ان میں بھی جو انگلش بک ہوتی ہیں وہ پڑھیں تو صحیح کہ ان میں کیا 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 ظلم نہیں ڈھائے گئے۔ آپ کی نئی نسل معصوم ذہنوں کو کس طرح سے برباد کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کے تعلیمی نصاب میں سے آپ کے بزرگوں کے تذکرے نکالے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کا نہ پاکستان سے کوئی دور کا تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں گھوم پھر کر پاکستان کو بدنام کرتے پھرتے ہیں، ان کے نام پر مضامین اور آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، یہ ایک دکھی، ایک جلے دل کے ساتھ باتیں ہوئی۔ میں پھر میرے بس میں ہو، اختیار میں ہو، میری ہمت ساتھ دے تو میں آگے بڑھ کے آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھوں، پاؤں پہ، اور آپ کو واسطہ دوں تمہارے خدا اور تمہارے رسول کا، تمہارے ماں باپ کا، کہ اپنا فرض پہچانو۔ اس فرض میں غفلت کا دوسرا نام تباہی اور بربادی ہے، اور یہ تباہی اور بربادی ہماری اور ہماری نسلوں کی ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے پانی کا مسئلہ، کیا ان چہروں کو آپ ابھی تک نہیں جانتے، پہچان سکے جو کہتے ہیں ہماری لاشوں پہ بنے گا؟ میں نے تو ٹویٹ کیا تھا وہ جنرل صاحب کو کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اگر وہ اپنی قربانی دے رہے ہیں تو آپ قربانی قبول کرو، ان کی لاشیں بچھاؤ اور اوپر ڈیم کی بنیاد رکھو۔ لیکن آپ سب بھی آنکھیں کھولیں، کیا کون سا ہماری زندگی کا گوشہ ہے جس میں زہر نہیں گھولا جا رہا؟ بہرحال مجھے بس ایسے ہی ہے، وقت زیادہ، میں نے کافی زیادہ آپ کا وقت لے لیا، آپ کو بور کیا ہے۔ جو سینے میں ہے اس میں سے بس آپ کو جو کہہ سکا اسے قبول فرمانا، اور مجھ مسکین فقیر کی اس استدعا کو کوئی حیثیت دینا، اور حیثیت مانوں گا جب مجھے ہمارے درمیان ایکتا، محبت، یگانگت، اپنائیت پیدا ہو جائے گی، نفرتیں دور ہو جائیں گی۔ مسلمان نفرت نہیں کرتا، تو اگر ہم مسلمان ہیں
تو پھر کیوں نفرت کرتے ہیں؟ نفرت سے کچھ حاصل نہیں ہونے کا۔ اللہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا اس پاک وطن کے چپے چپے کا نگہبان، اور اللہ کرے اس مقدس وطن کے باسی، یہاں کے مکین، یہاں کے باشندے اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، تاکہ دشمن خائب و خاسر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔